السلام علیکم بچوں، آج ہم سیکنڈ ایئر اکنامکس کا لیکچر نمبر 12 اسٹڈی کریں گے۔ بچوں آج 19 جون سن 2020 تاریخ ہے اور ہم اسٹڈی کر رہے تھے قومی آمدنی کی پیمائش کے مختلف طریقے۔ تو بچوں پچھلے لیکچر نمبر 11 میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ کسی ملک کی قومی آمدنی کی پیمائش 3 طریقوں سے کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 پیداوار کا مجموعہ بازاری قیمت کے لحاظ سے، نمبر 2 آمدنیوں کا مجموعہ عاملین کے معاوضوں کے مجموعوں کے لحاظ سے، اور نمبر 3 کل خرچ کا طریقہ۔ بچوں اس طریقے میں نے آپ لوگوں کو ڈاکٹر مارشل کی تعریف بتائی تھی۔ پیداوار کا مجموعہ لیا تھا ہم نے کہ ڈاکٹر مارشل کے مطابق قومی آمدنی سے مراد اشیاء و خدمات کا وہ مجموعہ ہوتا ہے یا وہ مقدار ہوتی ہے، مجموعی مقدار ہوتی ہے جو کسی ملک کے لوگ اپنے موجودہ وسائل کو بروئے کار لا کر ایک سال کے عرصے میں پیدا کرتے ہیں، یعنی اشیاء و خدمات کی وہ مقدار جو کسی ملک کے لوگ اپنے سرمایہ اور قدرتی وسائل سے کام لے کر ایک سال کے عرصے میں پیدا کرتے ہیں۔ اب چونکہ ہم بازاری قیمت کے لحاظ سے مجموعہ لیتے ہیں تو پس اگر کسی ملک کی سال بھر کی پیدا شدہ اشیاء و خدمات کی مالیت کو جمع کر لیا جائے تو قومی آمدنی معلوم ہو جاتی ہے ہمیں۔ پھر میں نے آپ لوگوں کو اس میں بتایا تھا اشیاء کو الگ سے ڈیفائن کیا تھا، خدمات کو بچوں الگ سے ڈیفائن کیا تھا، اور یہ ہم بار بار کر چکے ہیں۔ جیسے اشیاء کے اندر ہم نے زرعی شعبے کی پیداواروں کو الگ سے بتایا، صنعتی شعبے کی پیداواروں کو الگ سے بتایا، معدنی شعبے کی پیداواروں کو الگ سے بتایا، پھر جنگلات، نباتات، حیوانات وغیرہ سے حاصل ہونے والی سال بھر کی آمدنیاں کسی ملک کے اندر ان کا مجموعہ کر لیا جاتا ہے۔ خدمات کو پھر ہم نے الگ سے لیا تھا، خدمات سر انجام دینے والے افراد اور خدمات سر انجام دینے والے ادارے، ان کی تنخواہوں اور منافع جات کو ہم نے جمع کرنا ہے۔ تو جب ہم یہ اشیاء و خدمات کا مجموعہ کر لیتے ہیں جو ایک سال کے عرصے میں پیدا کی جاتی ہیں اور پھر ان کی بازاری قیمت لے لیتے ہیں، اسے جمع کر لیتے ہیں، تو یہ ہمیں پیداوار کے مجموعے کے تحت بازاری قیمت کے لحاظ سے قومی آمدنی معلوم ہو جاتی ہے۔ لیکن بچوں یہاں پر یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جن چیزوں بہت سی اشیاء ہیں جن کی پیمائش کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ مثلا کچھ چیزوں کی پیمائش لمبائی میں ہوتی ہے، کلومیٹر میں ہوتی ہے، میٹر میں ہوتی ہے، جیسے کپڑے کی میٹر میں ہوتی ہے اور سفر کی کلومیٹر میں ہوتی ہے۔ وزن کا پیمانہ لیٹر میں ہوتا ہے، بہت سارے اور چیزوں کا پیمانہ لیٹر میں بھی ہوتا ہے، کلو گرام میں ہوتا ہے، جیسے دودھ لیکوڈ چیزوں کا لیٹر میں ہوتا ہے، اور جیسے پھل فروٹ سبزیاں ہو گئیں، فصلیں ہو گئیں، ان کا کلو گرام میں ہم پیمائش کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کی پیمائش کی جاتی ہے اور ان کی بازاری قیمت کا مجموعہ لے لیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح خدمات سر انجام دینے والے افراد اور اداروں کی آمدنیوں کا بھی مجموعہ کر لیا جاتا ہے۔ پھر میں نے آپ لوگوں کو ایک گوشوارے سے بھی یہ بات سمجھائی تھی، اور آج ہم بچوں اسٹڈی کریں گے کہ اس طریقے کے تحت جب ہم قومی آمدنی معلوم کر رہے ہوتے ہیں، مختلف اشیاء کی قیمتیں لے رہے ہوتے ہیں اور ان کا مجموعہ کر رہے ہوتے ہیں، تو کون سی احتیاطیں، پریکاشنز کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ اعداد و شمار درست ہوں گے، صحیح ہوں گے تو قومی آمدنی درست ثابت ہوگی، اور معاشی ترقی کے جو بھی منصوبے بنائے جائیں گے، پلاننگ کی جائے گی، وہ بھی صحیح ہوگی۔ لیکن اگر یہ آمدنی کے تخمینے ہم غلط کاؤنٹ کر لیں، ڈبل کاؤنٹ کر لیں، یا وہ چیزیں جن کو ہم نے شامل نہیں کرنا تھا ان کو بھی شامل کر لیں، تو قومی آمدنی کے اندازے اور تخمینے غلط ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے معاشی ترقی کے جو بھی منصوبے بجٹ کے اندر گورنمنٹ بناتی ہے وہ بھی غلط ثابت ہوتے ہیں پھر۔ اور اگر پاکستان کے حوالے سے بتانا چاہوں تو بدقسمتی سے پاکستان میں قومی آمدنی کی پیمائش کے اندازے ہمارے غلط رہتے ہیں۔ وہ میں آپ لوگوں کو جب اب احتیاطیں بتاتے ہوئے ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ دوہری گنتی کا خطرہ ہوتا ہے سب سے پہلے، ڈینجر آف ڈبل کاؤنٹنگ۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک ہی چیز بار بار نہ گنی جائے۔
مثلا اگر ہم کپاس کی کل مالیت کو لیتے ہیں تو دوسری بار کپاس کے بنے ہوئے دھاگے، کپڑے اور ریڈی میڈ گارمنٹس کی مالیت کو بھی الگ الگ شامل کر لیتے ہیں۔ حالانکہ کپاس سے جب دھاگا بنتا ہے تو دھاگے کے اندر کپاس کی قیمت ہم پہلے ہی ایڈ کر چکے ہوتے ہیں، پھر دھاگے ہمیں کرنا یہ چاہیے، پھر دھاگے کے بعد جب کپڑا بنتا ہے تو دھاگے کی قیمت کپڑے میں ایڈ ہوتی ہے، تو ہم پھر دوبارہ سے کپڑے کی قیمت پھر لے لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پھر اس کپڑے سے ریڈی میڈ گارمنٹس بھی بنتی ہیں، تو یہ بار بار کاؤنٹنگ ہوتی ہے۔ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ایک دفعہ اگر ہم نے کپاس کی قیمت لے لی ہے، مثلا 10 روپے کپاس کی قیمت، دھاگا بنا تو وہ 15 روپے کا ہو گیا، تو دھاگے کی قیمت کے اندر 10 روپے کپاس کی قیمت ہم پہلے ایڈ کر چکے ہیں، باقی 5 روپے کا اضافہ ہوا، اس اضافے کو جمع کر لیں گے۔ یعنی 10 روپے کپاس کی قیمت، دھاگے کی 5 روپے، تو یہ 15 روپے ہو گئے، دھاگے کی قیمت بھی 15 روپے ہو گئی۔ اسی طرح پھر دھاگے سے کپڑا بنا تو وہ 20 روپے کا ہو جائے، تو پھر ہم کپڑے کی 20 روپے قیمت نہیں لیں گے، بلکہ دھاگا کی 15 روپے قیمت کپڑے کے قیمت کے اندر ایڈ تھی، 15 سے 20 ہوئی، جب دھاگے سے کپڑا بنا اضافہ ہوا تو اس 5 روپے کو اضافہ کو ہم لے لیں گے، تو 15 روپے دھاگے کی قیمت، 5 روپے اضافہ جو ہوا کپڑا بننے تک وہ 20 روپے ہو جائے گا۔ اسی طرح ریڈی میڈ گارمنٹس کی آگے جتنی بھی اضافی مالیت بنے گی اس کو جمع کرنا ہے تو درست ثابت ہوگا۔ لیکن اگر ہم بار بار جو ہے وہ پہلے کپاس کی قیمت لے لیں، پھر دھاگے کی قیمت 15 روپے لے لیں، پھر کپڑے کی 20 روپے ایڈ کر لیں، تو یہ غلط ہو جائے گا قومی آمدنی کا اندازہ۔ اس کی مثال بچوں لکڑی کی بھی دے سکتے ہیں کہ خام لکڑی ہوتی ہے، پھر اس فرنیچر بننے سے پہلے جو ہے خام لکڑی سے جو ہے وہ لاگز بنائے جاتے ہیں، پھٹے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، اور پھر اس سے فرنیچر تیار کیا جاتا ہے، تو 3 مراحل اس کے بھی بنتے ہیں۔ تو ہم نے ہر اگلے مرحلے کے اندر قیمت میں جو اضافہ ہوتا ہے اگلے مرحلے پہنچنے تک اس کو جمع کرنا ہے تو درست ثابت ہوگا، یا پھر آخری صورت کو ہم لیں گے، ابتدائی تمام صورتیں ہم چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ تو یہ بچوں اس کو جب آپ نے ڈیفائن کرنا ہے تو یہ دوہری گنتی کا خطرہ، یہ سارے کا سارا نہیں لکھنا بچوں، میں نے انڈر لائن یہ کر دیا، نشان لگے ہوئے ہیں ریڈ بل پوائنٹ سے، آپ نے صرف یہی اس ہیڈنگ کے اندر لکھنا ہے اور گوشوارہ بنانا ہے ہم نے اس کا۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں۔ دوہری گنتی کے خطرے میں آپ نے لکھنا ہے یہ پیج نمبر 21 بک کا پہلے چیپٹر کا، اور اس کی تیسری لائن کے اندر آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہوگا، شے کی مختلف صورتوں کی پیدائش یا تکمیل کے دوران مختلف مرحلوں پر قیمت میں جو اضافہ ہوتا ہے صرف اسی کو جمع کر لیا جائے، یا پھر شے کی مالیت کا اندازہ اس وقت لگانا چاہیے جب وہ تیار ہو کر آخری مرحلے میں پہنچ چکی ہو۔ یہاں تک لکھنے کے بعد ہم کریں گے اس کی وضاحت گوشوارے سے، گوشوارے کی ہیڈنگ دیں گے۔ پہلے کالم میں ہیڈنگ ہے پیدائش کے مراحل، تو یہ پہلا، دوسرا اور تیسرا مرحلہ 3 مراحل ہیں۔ آگے شے کی نوعیت، پہلے مرحلے میں خام لکڑی اور اس کی مالیت جو بنتی تیسرے کالم میں وہ 10,000 روپے ہے، اور مالیت میں اضافہ بھی کیا ہوا 10,000 روپے ہی ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے، تو دوسرے مرحلے کے اندر خام لکڑی سے پھر فرنیچر بننے سے پہلے جو لکڑی کے پھٹے تیار کیے جاتے ہیں یا لاگز تیار کیے جاتے ہیں، بلاکس تیار کیے جاتے ہیں، ان کی قیمت اس پر لاگت آ کر اس خام لکڑی پر وہ 15,000 روپے کا ہو جاتا ہے، یعنی 10,000 روپے سے آگے 5,000 روپے جو ہے مالیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آخری کالم میں دیکھیں آپ، مالیت میں جو اضافہ ہوا دوسرے مرحلے میں تو وہ 5,000 روپے ہے، تو یہ دیکھیں 10 اور 5 15,000 روپے اب فرنیچر سے پہلے تک ہو چکے ہیں، اور تیسرے کالم میں مالیت بھی 15,000 روپے بن رہی ہے۔ آگے ہم تیسرا مرحلہ دیکھتے ہیں پیدائش کے مرحلے میں، تیار شدہ فرنیچر کو۔ تو تیار شدہ فرنیچر بچوں اس کی مالیت 25,000 روپے بن رہی ہے، یعنی 15,000 روپے کا فرنیچر سے پہلے جو لکڑی کے پھٹے بنائے پھر اس سے فرنیچر بنایا تو وہ 15,000 کی بجائے 25,000 روپے کا ہوگا، یعنی 15 سے 25 10,000 روپے کا مالیت میں اضافہ ہوا۔ تو وہ 10,000 روپے مالیت میں اضافہ اگر ہم اس کو جمع کر لیں آخری کالم کو، 10,000 جمع 5,000 جمع 10,000 تو یہ 25,000 روپے ہو جائیں گے۔ یعنی ڈیفینیشن کے مطابق شے کی مختلف صورتوں کی پیدائش یا تکمیل کے دوران مختلف مرحلوں پر قیمت میں جو اضافہ ہوتا ہے یا مالیت میں جو اضافہ ہوتا ہے صرف اسی کو جمع کر لیا جائے۔ تو دیکھیں آخری کالم میں ہم نے جمع کیا تو یہ 25,000 روپے کل مالیت بنی۔
یا پھر دوسرا طریقہ ہے کہ یا پھر شے کی مالیت کا اندازہ اس وقت لگانا چاہیے جب وہ تیار ہو کر آخری مرحلے میں پہنچ چکی ہو، تو آخری مرحلہ لکڑی کا فرنیچر ہے، تیار شدہ فرنیچر۔ تو دیکھیں آپ تیسرے کالم میں اس کی مالیت 25,000 روپے بن رہی ہے، میں نے سرکل بھی کر دیا دونوں کو۔ تو دونوں طریقے، یہ دونوں طریقے، دونوں سرکل دونوں طریقوں کو شو کر رہے ہیں، اور اس طرح سے ہمارا قومی آمدنی کے تخمینے، کوئی بھی طریقہ ان میں سے اختیار کر لیں، ہمارا قومی آمدنی کا طریقہ درست ثابت ہوگا، پیداوار کا مجموعہ درست ثابت ہوگا۔ ایسا نہیں کرنا کہ ہم نے ایک دفعہ تو خام لکڑی کی قیمت 10,000 روپے بنی مالیت، پھر ہم نے جمع کر لیں اس میں فرنیچر سے پہلے جو لاگز بنے 15,000 روپے، پھر ہم جمع کر لیں اس میں تیار شدہ فرنیچر کی بھی قیمت 25,000 روپے، تو یہ 50,000 روپے کل قومی آمدنی بنے گی، جبکہ 25,000 روپے اصل میں ہماری قومی آمدنی ہے۔ تو ڈبل کاؤنٹنگ کی وجہ سے، ٹرپل کاؤنٹنگ کی وجہ سے یہ 25 کی بجائے 50,000 ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ غلط ہے۔ تو اگر اس طرح سے غلط ہو جائیں قومی آمدنی کے اندازے، تو پھر اس پر بنائی گئی پلاننگ، اکنامک پلاننگ بھی گورنمنٹ کی بجٹ کے اندر غلط ہو جاتی ہے۔ بیٹا دوسری احتیاط اس کے اندر کرنی، یہ بڑی اہم احتیاط تھی، دوہری گنتی کا خطرہ، یہ شارٹ نوٹ میں بھی پوچھ لی جاتی ہے ڈیفینیشن، اور اس طریقے میں بچوں اس کا جو میں نے گوشوارہ کروایا ہے یہ لازمی کرنا ہے، یہ لازمی چیک کیا جاتا ہے، اس کے بھی نمبر ہوتے ہیں۔ نمبر 2، تفریح تباہ کی خاطر۔ بیٹا ہابیز ہوتی ہیں کئی لوگوں کی، وہ کام جو تفریح تباہ کی خاطر کیے جاتے ہیں، ان سے حاصل کردہ آمدنی قومی آمدنی میں شمار نہیں کی جاتی۔ مثلا اگر کوئی شخص گھر میں باغبانی کر لیتا ہے، مرغ بانی کر لیتا ہے، تو اسے قومی آمدنی میں شمار نہیں کیا جاتا۔ بلا معاوضہ خدمات ہے نمبر 3 پر، تیسری احتیاط ہے۔ خود استعمال کی اشیاء جو گھر میں استعمال کی جاتی ہیں وہ بھی شمار نہیں کی جاتی، مثلا اپنے لیے کپڑے سینا، سویٹر بننا، کھانا پکانا، اپنا جوتا پالش کرنا، تو انہیں بھی قومی آمدنی میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ بالواسطہ ٹیکس، اگر قیمت میں بالواسطہ ٹیکس مثلا سیلز ٹیکس، ایکسائز ڈیوٹی وغیرہ شامل ہو تو اسے بھی منہا کر دیا جائے، کیونکہ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو ڈیفینیشن قومی آمدنی کی کرتے ہوئے کہ ٹیکسز وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو ہم نے نکالنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بازاری قیمت نہیں ہوتی۔ بازاری قیمت وہ جو کارخانہ دار کی ہے، اس میں گورنمنٹ جو ٹیکس لگاتی ہے وہ ایڈ کر دیا جاتا ہے، وہ ٹیکس ہم گورنمنٹ کو پے کر رہے ہوتے ہیں الگ سے، تو وہ ٹیکسز میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے، قیمت میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ قیمت میں جن کی چیزوں کی قیمت میں یہ شامل ہوتا ہے ٹیکس، چاہے وہ براہ راست ہے چاہے وہ بالواسطہ ہے، اس کو مائنس کر دینا چاہیے، بالواسطہ ٹیکسز کو، براہ راست ٹیکسز کو منہا نہیں کرنا، بلکہ انڈائریکٹ ٹیکسز کو صرف ہم نے منہا کرنا ہے، جی ایس ٹی وغیرہ کو۔ تو بچوں آج ہم نے جو ہے یہ پہلا میتھڈ کمپلیٹ کر لیا۔ آج کا لیکچر ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے، اگلے لیکچر میں ہم دوسرا طریقہ اسٹڈی کریں گے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔